الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ عزیزان گرامی قدر کسی بھی شخصیت دی عزت اور عظمت دا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دے ماں باپ کیسے نے۔ ایک عربی ادب دے اندر ایک بدو دا بڑا مشہور جملہ ہے۔ بدو کہندے نے دیہاتی لوگاں جڑے گاؤں دے رہنے والے ہوندے نے، عربی۔ اس نے اپنے بیٹیاں نو یہ کیا کہ بیٹا میں تواڈے اُتے ایک احسان یہ بھی کیتا ہے کہ اجے تسی پیدا نہیں سو ہوئے تو میں تواڈے تے بھلائی کیتی سی، تواڈے دنیا تے آن تو پہلا بھی میں تواڈے تے ایک نیکی کیتی۔ انہوں نے جوانا نے اپنے باپ تو پوچھا بھی ابا جی نیکیاں تو شروع ہی نہ ہوندیاں نے جدوں بندہ دنیا تے آوے، تساں ساڈے تے پہلا کیڑی احسان کیتے ہے؟ تو انہوں نے اس بدو نے کہا کہ بیٹا میں تواڈے واسطے ماں او چنی سی کہ پورے عرب دے اندر کوئی تواڈی ماں دے کردار تے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انسانی شرافت اور نجابت، انسان دی عزت اور شرف دے اندر ایک چیز یہ بھی داخل ہوندی ہے کہ اس دی ماں کتنی فضیلت والی اور اس دا باپ کتنا فضیلت والا ہے۔ تو جتنا بڑا آدمی ہوئے جس نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہوئے، شرافت عطا فرمائی ہوئے، نجابت عطا فرمائی ہوئے، بزرگی عطا فرمائی ہوئے، قدرت اس دا اہتمام رکھ دیئے کہ اس دے ماں باپ بھی اُڈی ہی شان دے مالک ہوں۔ مثلا جنہ لوگاں خالق نے عہدہ انبیاء واسطے چنے، جنہوں اللہ نے چنیا نبوت دین واسطے، انہاں لوگاں نو اللہ نے اس اعتبار نال بھی فضیلت دیتی کہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ تک ہر نبی دی ماں بھی شان والی سی، او دا باپ بھی شان والا سی۔ یہ چیزاں فضیلت ہوندیاں نے۔ بعد لوگ یہ سمجھ دیر میں جڑا زہری صورت ہوندی ہے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال ہوندہ ہے۔ اگر ایک کمال نہ ہوندہ تو اللہ ہر نبی نے اپنے زمانے دے انساناں چو سب تو سونی صورت نہ دیتا،
خالق کائنات نے ہر نبی نو اپنے زمانے دے سب انساناں وچوں حسین بنا کے ایک قاعدہ دے چھڑیا کہ اے جڑا ظاہری حسن ہے اے بھی ایک فضیلت ہے. مثلا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ انسان دے چہرے دا حسن خدا تعالیٰ دی عمدہ عنایات وچوں ایک عنایت ہے. اللہ دے نبی ہر زمانے دے اندر جڑا نبی بھی آیا ہے وہ اپنے زمانے دے سارے مرداں وچوں سونے ہوندے ہیں. یہ فضیلت ہے. انہاں دے ماں باپ سب تو زیادہ اونچی شان والے ہوندے ہیں اور شرافت والے ہوندے ہیں اور بزرگی والے ہوندے ہیں. تو جس طرح حضور نبیاں وچوں سردار نے اس طرح حضور دے والدین غیر نبی والدین تو سردار نے. اس مسئلہ نو اس انداز نال سمجھ لو کہ حضور فرماندے کہ حضرت آدم تو لے کے میری والدہ تک ینقل نورا من اسلاب طیبات الى ارحام الطاہرات، کہ آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب عبداللہ پاک تک حضور فرماندے میرا نور ہمیشہ پاک مردائیں چو پاک عورتیں چو منتقل ہوندہ رہا. حضور فرماندے جڑے لوگ عام قبائل نے نا، مثلا ہندوستان دے، پاکستان دے، ساڑھے پنجاب دے قبائل نے، یہ شروع تو مسلمان نہیں، پہلے انہاں دے وچ نکاح ہوندے ہی نہیں سی. بغیر نکاح تو لوگ پیدا ہوندے سی، کیونکہ نکاح تو اسلام تو آیا. جدو اسلام آیا تو نکاح شروع ہے، اس تو پہلے نکاح ہی نہیں سی. تو کتنی ہی نسل انسانی ہے جڑی نکاح تو بغیر پیدا ہوئی. نسل انسانی دے اندر کثیر لوگ ایسے مثلا جڑے ساڑھے ہندو نے وہ نکاح تو بغیر پیدا ہوندے، وہ اپنے طریقے نال نکاح کر دیں، لیکن نکاح کوئی نہیں. نکاح صرف ہوئے جڑا اسلام دے طریقے دے مطابق ہے، باقی کوئی نکاح نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میری فضیلت ہے کہ حضرت آدم تو لے کے میری والدہ تک میں صرف نکاح والیاں مردائیں چو نکاح والیاں عورتیں چو منتقل ہوندہ رہا. اللہ نے نبی پاک سرکار دے نور نو ہمیشہ نکاح دی طہارت عطا فرمائی. بغیر نکاح تو رسول اللہ سرکار دا نور کسے وچ منتقل ہی نہیں ہویا. یہ بھی فضیلت رسول اللہ سرکار. اور جس شخصیت نو اللہ نے نور مصطفیٰ دا امین بنایا ہے انہوں نے اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے. بلکہ رسول اللہ نو جنہ عورتاں نے دودھ پلایا، جنہ عورتاں نے حضور دی خدمت کی تھی، انہاں ساریاں عورتاں نو اللہ نے دولت ایمان عطا فرما دی تھی. علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے دے اتے لکھیا ہویا ہے کہ رسول اللہ سرکار نو دودھ پلان اڑیاں تمام عورتاں نو اللہ پاک نے دولت ایمان نصیب فرمائی ہے. اے ہو ہی نہیں سکتا جنہ خدمت حضور دی کیتی ہوئے تو پھر جہنم میں جان اللہ انہوں نے دولت ایمان عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام خالق کائنات نے جناب حضرت آدم علیہ السلام خلق فرمایا. ہر انسان جدو پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے. حضرت آدم پہلے روز ہی بڑے سے 70 ہاتھ قد سی حضرت آدم علیہ السلام. جی سمجھ آگئی آپ؟ اتنا قد مبارک سی 70 ذراع. اگر میں اگلے دن بھی ایک جگہ تے یہ جملہ بولیا ہے، دوبارہ پھر رپیٹ اتھی کر رہے ہیں کہ خالق نے حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق فرمایا تو انہوں نے قد اتنا بڑا سی. اور خالق نے جو بنایا ہے نا تو وہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہو
کہ اللہ نے حضرت آدم دی کوئی شے اونج دی نہیں بنائی ہے جیڑی اونج ہونی نہیں چاہیے. مثلا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جڑیاں اکھاں دو حضرت آدم نو لائیاں نے اللہ سونے نے انج نہیں بنانیاں چاہیے؟ انج کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی انج آکھے گا تو پھر اے تبارک اللہ احسن الخالقین دی نفی ہوئے گی، کیونکہ اللہ بنا کے انسان نو فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جویں انسان نو میں بنایا ہے اے دے اُتے حسن دی حد دے. احسن تقویم، اس تو اچھی تقویم ممکن نہیں. جنہ اللہ نے انسان حسین بنایا ہے نا، دیکھو بیاں آپ سمجھو، کار بنا دیا نے کمپنیاں، ٹویوٹا والے بنا دین، کرولا کی انہاں دیاں کمپنیاں دے نام نے، ہونڈا والے بنا دین. وہ ہر سال ماڈل بدل دین اور کہن دین کہ جڑا پہلا ماڈل سی وہ دے وچ غلطی سی، اس سال اسی وہ غلطی چینج کر دی. ہر موبائل کمپنی ہر سال موبائل دا ماڈل بدل دین کہ پہلے موبائل وچ اے کمی سی، اے دے وچوں اسی ہن او کمی کڈ کے تے اے نویاں چیزاں. اللہ نے پہلے دن انسان بنایا ہے، اس نے کسے ماڈل وچ کوئی تبدیلی نہیں کی. جتھے اکھاں سن اوتھے ہی رکھیاں، دو سن تے دو ہی رکھیاں، جتھے کان سن اوتھے ہی نہیں، دو سن تے دو ہی رکھیں، جتھے نک سی اوتھے ہی دو سن تے دو ہی سانس لیندے سوراخ بنائے، جتھے بازو لائے سن اوتھے ہی لائے نے، جتھے پیر سن اوتھے ہی سن، جویں ہاتھ سن اوویں نہیں. کسے چیز وچ تبدیلی کیوں نہیں کی؟ اس واسطے کہ تبدیلی دی ضرورت تاں محسوس ہوندی ہے جب پہلے ماڈل وچ کوئی کمی ہوئے تھے. پہلے ماڈل وچ کوئی کمی ہوئے تو پھر چینج کیتا جاندا ہے کہ جی اے چیز دی بدل دیو. اللہ فرماتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، میں پہلے دن ہی ایڈا سونا بنا چھڑیا ہونے دے چور بہتری دی گنجائش ہی نہیں رہن دتی. سب تو سونی تے کامل مخلوق انسان نو بنایا اور پھر خود فرمایا تبارک اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. پنجابی ترجمہ دائے بندہ ہے بھی شابہ میرے میں کڈا سونا بندہ بڑھایا ہے. ہاں جی یہ پنجابی ترجمہ دائے بندہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میرے شابہ میں بندہ کڈا سونا بڑھایا ہے. اور واقعی یہ گل حقیقت ہے. اے جڑے ڈاکٹر نے وہ یہ آن دے بندے جس لئے اندروں ویکھی دے یا یہ چیزاں چیک کری دیا نو اس لئے حیران ہو جائے دے بنانا لیا تیری کاراگری دے کیا کہنے. تو کیسا یہ بندہ بنا چھڑیا ہے جی دے وچ نہ کوئی اور کمی دی ضرورت ہے تے نہ کوئی اور زیادتی دی ضرورت ہے. ہر شے اپنے میزان تے پوری ہے. میں اکثر دستا رہنا اپنے سنگیاں نو کہ تسی خالق دا سسٹم دیکھو. اسی کھانا کھانے آنا اسی محسوس نہیں کر دے، کھانا اسی کھا لینے محسوس نہیں کر دے کہ قدرت نے کھانے نو میدے وچ جان تک کنے سسٹم لائے نے جنہاں چو کھانا گزردا ہے. سب تو پہلے کھانا ساڈی اکھ ویندی ہے تے ٹیسٹ کردی ہے کہ یہ چیز کھان والی ہے یا. کھانے دے اندر بھی ہڈیاں بھی ہوندیاں گوشت بھی ہوندا ہے. یہ دس دیئے کہ اے شے کھانی ہے تے اس نے پاس کیتا ہے کہ ہڈی باہر کٹ دیو تے گوشت رکھ لو. پہلا ٹیسٹ اس پاس کیتا ہے. جیڑی چیز اس پاس نہیں کیتی ان ہاتھ نہیں لگدا. اے پاس کر دیئے تے ہاتھ لگ جاندہ. ہاتھ پھر دستا ہے ٹھنڈا ہے، گرم ہے، نرم ہے، سخت ہے. ایک ہی شے جے گرم ہوئے تو یہ ہاتھ پیشاں کر دیندہ نہیں اجے ادھے نہ جائے. پھر جدو یہ ٹھنڈا ہوئے تھے آندہ ہے یہ ٹھنڈا ہے یہ بھی اندر نہیں جانا لائے انہوں گرم کرو. جدو یہ دستا ہے نا مناسب ہے ہاں جی ایک سینسر لگے وہ لگ دے نوتے تو میں انسان نو محسوس ہو جاندہ ہے کہ ہاں ایک ایسا ہے ٹھنڈا یا گرم ہے. پھر وہ اے چک لیتا ہے. دو ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر ایتھے ہوتا ہے اے تیسرا ٹیسٹ کرتا ہے. بو آ رہی ہے تے آندہ ہے پیشاں کر دیو پرانا ہے. بو نو نہ آنکھ چیک کر سکتی ہے نہ ہاتھ. اے ایتھے آ کے تیسرا ٹیسٹ یہ کرتا ہے. اے بالکل ہونٹاں دے اتے لگا ہے.
یہ ٹیسٹ کرتا ہے اندر سمیل آ رہی ہے پیچھا کٹ دو نہیں صحیح ایتھے آیا کھانا 2 ٹیسٹ پاس کر کے آیا تیجے جو فیل ہو گیا کھانا باہر کر دو جی یہ جی پرانا ہو گیا بو آ رہی ٹیسٹ فیل ہو گیا لو جی انہیں کیا خوشبو صحیح ہے 3 ٹیسٹ 1 مرکی پاس کر گئی اندر چلی گئی اندر ایک زبان ہے اس نے ٹیسٹ کیتا ہے نمک بہت زیادہ ہے اندر جائے گا تو بی پی ہائی کر دے لیکن باہر کٹ دے کھانا ٹیسٹ پاس نہیں ہویا اگر پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے ہون اے دی ڈیوٹی مک گئی 4 ٹیسٹ ہو گئے اے دی ڈیوٹی لیکن اجے اگلی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی 5واں ٹیسٹ ہے کہ دندہ انہیں اس قابل کرنا ہے کہ اندر جا سکتا ہے یا نہیں نہیں سمجھے بڑیاں مشینہ لگی ہیں جڑیاں گولیاں بنے کر دیا نے جڑا وچ را مٹیریل ہوندا انہاں الگ کر دیا تسی اپنے منہ وچ جامن پا لو اے اگلے ٹیسٹ کرنا ہے کہ اندر کیڑی شے جانی ہے تے باہر کیڑی شے جانی ہے وہ پھر ٹیسٹ کر کے 5ویں ٹیسٹ دسے گا کہ ہاں جی اے چیز اندر جان والی ہے اے اندر چلی جائے باقی باہر چلی جائے اور پھر منہ دے اندر ہی قدرت نے ایسا سسٹم بڑھایا ہے کہ جڑی یہ نالی ہے نا یہ دیکھیں گزرن واسطے خشک خوراک نہیں صحیح خالق نے خودکار نظام منہ دے اندر لایا ہے وہ مناسب مقدار دے اندر لعاب دہن ان دے اندر داخل کر پھر میدے دے اندر جاندہ ہے ایڈی کارا کری کسی اور مشین کوئی مائدہ لال سن بنا کے بکھائے تو صحیح جدی خالق نے بنا کے رکھی ہوئی نہ مٹھیا نہ یہ اس دی ہی کارا کری ہے جیسا کہ تبارک اللہ ہو احسن الخالقین میرے تو سونا کوئی نہیں بنا سکتا ایک برکی 5 ٹیسٹ پاس کر کے ساٹھے میدے جاندی کھاندے تے اسی روز ہی ہیں نا لیکن غور بھی ضرورت ہوتی ہے نا غور بھی کریے بھئی یہ خالق نے کی نظام بنایا ہے ایک سسٹم بھی خراب ہو جائے نا ایک ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے تو انسان جتنی تکلیفاں تو گزرتا ہے ایک وہی جاندہ ہے بیان کرنا ممکن نہیں میں آگے سنگیاں نو کئی باری دستا رہا کہ جنہ صرف آنکھ تے ریسرچ کیتی ہے نا وہ حیران ہو گئے کہ واہ میرے مالکہ ہے تو شے کی بنا چھڑی ان دنیا بڑے بڑے لینس بنائے لیکن ایتھے نہیں اپڑ دے جی اور یا خالق نے بنا چھڑیا میں دستا اے انگوٹھا ہے نا جتنے بندے مسجد بیٹھے ہو کاغذ تلا دیو میرے جے بندے نے لکھا ہو تو میں آکھنا ہے سارے گول مول دائرے نے لیکن نادرہ لیں کو لے جاؤ تو نہ کیا ہے گول ہی پر وہ دکارہ کریے ایک دا دوجے نال رلن نہیں دیندہ اس گلائی اچھ بھی کوئی کوڈ ایسا رکھ رہا ہے کہ ایک دا نشان دوجے نال رلن نہیں دیندہ اس نے اس حکمت ایسی ہے کہ صرف میرا ہی پاڑا ہی نہیں پوری دنیا میں ساریاں دے انگوٹھیاں دے نشان گول نہیں لیکن وچ کوئی کلیہ ایسا ہے کہ ایک دا دوجے نال نہیں رلدہ مشین دس دی جاندی ہے فلانے دے اے فلانے دے اے فلانے دے خالق کائنات نے ساڑھے انگوٹھے دے نشان نو بے مثل بنایا ہے بے مثل بنایا ہے یہ لیا اور بنایا کوئی نہیں یہ ساری گفتگو دا ایک مقصد ہے کہ انسان اللہ دی کامل تخلیق ہے کامل تخلیق انسان فی احسن تقویم دا اعلان ہے انسان واسطے جی سنیے اور سمجھیے جدو اللہ نے ایک کامل انسان بنایا ہے پھر اتھے ہی گل ہے وچ کوئی کمی تے نہیں چھڑی جی سانو یہ یقین ہونا چاہیے ہے اللہ تعالیٰ نے جی میں دا انسان بنایا کوئی کمی نہیں چلی ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی کوئی اضافہ کرنے والی شے بھی ضرورت نہیں تے کوئی ایسی شے بھی نہیں حضرت آدم وچ بنائی بجیڑی اے فالتو اے لا دیو یہ توجہ ہے ایسا نہیں فرمایا اچھا جناب دی خدمت جے گزارش ہے کہ جدو اللہ نے حضرت آدم بنائے نے سوال ہے انہاں دے چہرے تے داڑھی ہے سی یا کوئی نہیں جی جناب دی توجہ چاہنا ہے سی داڑھی ہے سی
تو جناب نو توجہ نال سمجھنا چاہیے کہ جے خالق پہلے دن لائیے تے دا مطلب یہ بھی فطرت دا حصہ ہے، اینو لوانا فطرت دے خلاف ہے تے رکھنا فطرت دے مطابق ہے۔ جے اے سجدی نہ ہوندی تے خالق کدی بھی نہ سجاندا۔ خالق نے لا کے دسیا ہے کہ اے کڈی سونی لگی۔ تے جڑے داڑیاں والے ہو تو میں دست بست عرض کرنا جنہ جنہ رکھیاں کہ خدا دا نا ایک تے داڑیاں سونیاں بنا کے رکھیا کرو تے ایک جس لے رکھ لو کو جنہ دی لاج بھی رکھیا کرو۔ بندے آندے نے جس لے داڑی آلے دا کوئی غلطی ویکھ لین دوجے سارے پہ کرن، وہ آندے نے ویکھیا جے داڑی آلے دے کام اور کسے شے تے انہیں نہیں آکھنا اے ہتھا دے ہاتھ بھی ہے نے دے پیر بھی ہے نے دیاں اکھاں بھی نے دا ہونٹ بھی نے دے کان بھی، سارا وجود چھڑ دینا انہاں آکھنا داڑی والے دے کام ویکھیا جے، یعنی جی میں داڑھی ہو دے کوئی جرم کروایا ہے، باقی سارے وجود دا تے قصور ہی کوئی اے ویکھیا جے داڑھی والے دے کام۔ عزیز من تو میں یہ آکھاں گا کہ سانو انج دا کردار اپنانا چاہیے کہ دوجے بھی آکھن کہ بندہ جڑا داڑھی رکھیا ہوئے کچھ شرم حیا والا ہوندا ہے۔ یہ میں تو نہیں آکھنا کہ سان جھوٹ بولن تو پرہیز کرنی چاہیے، سارے نے کرنی چاہیے، لیکن سان بدرجہ اولا کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی کام کیتا تے وہ سارے وجود تو پہنا حضور دی سنت اٹیک کر دیں کہ ویکھو انہیں داڑھی رکھیے تے دے کام دیکھ لو۔ انہاں نقص حالانکہ پورا وجود جرم میں شامل ہوتا ہے، لیکن انہاں دا اٹیک صرف سنت پہ ہوتا ہے کہ ویکھ لو انہاں دے کام، حالانکہ جرم تے سارے بندے کر دیں، لیکن نہیں، وہ چونکہ ذہن اندر ایسا بنیا ہوا ہے کہ وہ اندر کی داڑھی تے اٹیک کرو۔ سو عزیزہ نے من حضرت آدم علیہ السلام آپ کو اللہ پاک ہر مرتبہ دو بیٹا اور بیٹی عطا فرما دے سن، جڑواں بچے حضرت حوا پیدا ہوندے سن، جڑواں بچے ہر مرتبہ ہر حملے جدو پریگننٹ ہوندے سن جڑواں بچے پیدا ہوندے سن، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ تو ایک سال دی لڑکے اور لڑکی دی شادی دوسرے سال دے لڑکے اور لڑکی نال، یعنی انہاں دی شریعت دے اندر اے بھی جائز سی۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام دے اندر حضور دا نور آیا تو باقی انسان الگ ہو گئے، نور مصطفیٰ والی شخصیت الگ ہو گئی۔ پھر وہ سلسلہ چلدا آیا، رسول اللہ سرکار دا نور جتھو جتھو لنگدا گیا انہاں ساریاں نو رنگ لاؤندا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ دا نور پاک حضرت سیدنا عبد المطلب حضور دے دادا جان دے مبارک پیشانی چاہ گیا۔ تو جس وقت حضرت عبد المطلب سردار مکہ سن تو اس وقت یمن دے ایک بادشاہ نے کعبہ شریف تے حملہ کیتا، ابراہ اس کا نام سی۔ اس نے جس وقت حملہ کیتا تو اس دے ہاتھی وادی محصر ہے کعبہ شریف مکہ شریف کے اندر وادی محصر، اس جگہ تے اس دے ہاتھی اس نے بٹھائے تو اتھے رک گئے۔ اللہ پاک نے کعبہ شریف کی حفاظت کا انتظام خود کرنا تھی۔ جس وقت وہ اتھے رک گئے ادھر فوجی گئے، انہوں نے جا کے حضرت عبد المطلب دے اٹھ گھیر لے آندے، اونٹ چر رہے سن انہوں گھیر کے لے آندے۔ حضرت عبد المطلب آئے تو اس نو آ کے فرماندن کہ تیرے سپاہیاں نے میرے اونٹ لے آندے نے، میں اپنے اونٹ واپس لینا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے عبد المطلب تیری پیشانی چ مینوں بڑا نور نظر آیا ہے، تہاڈی پیشانی چ میں نور نظر آیا ہے، تے میرا خیال سی تسی کوئی گل چنگی کرو گے وڈی کرو گے تے تسی صرف اٹھاں دی گل کر دیو، میں تے کعبہ ڈھان آیا۔ تو اگوں بھی حضرت عبد المطلب آئے، انہاں کیا ہے بادشاہ اٹھ میرے نے تے انہاں دی گل بھی میں پیا کرنا، جن دا کعبہ ہے وہ تیرے نال گل آپے کر لے گا، مینوں اٹھ دے، اٹھ میرے نے انہاں دی گل میں پیا کرنا، جن دا کعبہ ہے وہ تیرے نال گل خود کرے گا۔ انہیں اٹھ دے دیتے آپ لے کے چلے گئے۔ پھر اس دا دیتے عذاب ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پھر وہ کہ حضرت عبد المطلب انہیں تو جدو نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ
ویسے عجیب بات ہے بندے دا نام عبداللہ ہوئے تے پھر بھی بندیاں نوں سمجھ نہیں ہوتی کہ اللہ دی پہچان والا خاندان ہے یا نہیں. نام عبداللہ ہے تے اللہ دی پہچان نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نام عبداللہ ہوئے تے شرک نیڑیوں بھی لنگ جائے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ عزیزاں نے من جنہ دوستانوں اے غلط فہمی ہوئی ہے، اللہ پاک انہاں راہ حق و ثواب نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ دے اندر جدو نور آیا نا، عبد المطلب دے 10 پتر آئے. جناب عبد المطلب دے 10 پتر آئے، پہلا 10 لائے. جدوں زمزم ایک دن ستے سن عبد المطلب تے خواب آیا. جناب عبد المطلب نو خواب آیا. خواب کی آیا کہ آپ نے کبا ویکھیا کہ او ایک جگہ تے خون جڑا ہے نا جانور دا پیا ہے، تو اس نے اپنی چونج نال ادھیڑ رہا ہے زمین. آپ کو ایک خواب آیا کہ عبد المطلب آب زمزم دی تلاش کر. انہوں نے معبرین کو تعبیر پوچھی اور اس دی تعبیر یہ نکلی کہ اس جگہ دے ہوتے جتھے وہ ہے سی ایتھے آب زمزم میں حضرت اسماعیل والا کنواں. آپ کھودن لگ پے. جدو پانی نکل آیا نا تے بندے اور بھی کٹھے ہو گئے، ساڈا بھی یہ دے وچ حصہ ہے. سمجھ آئی نہیں کوئی؟ یہ دے وچ ساڈا بھی حصہ ہے. تو آپ چونکہ اس ویلے کمزور آئے، تھوڑے آئے، تو آپ نے منت منی کہ اللہ سونے اگر تو میں نے پتر ڈھیر دے میں نا تو میں ایک تیرے راہ تے قربان کرانگا. ٹھیک ہے جی. لو اونا پھرو اللہ پاک نے کرم فرمایا تو پتر 10 ہوئے. سارے پتر ہی انہوں نے سونے آئے، لیکن حضرت عبداللہ اپنے 9 براہماں نالو سونے آئے. وہ انہوں نے بھی حسین آئے کیونکہ انہوں نے نور مصطفیٰ سی. انہوں نے فرمایا بھائی تواڈے چ قربانی واسطے کون تیار ہے؟ 10 پورے ہو گئے سن، پھر انہیں قربانی کرنی سی. سارے بیٹیاں آ کے ابا جی اسی حاضر ہاں جنوں مرضی قربان کر. انہوں نے فرمایا انج نہیں، تواڈے چ کورا ڈال فال پہنے. انہوں نے پرچیاں پائیاں، فرمایا جیدہ نا نکل آیا وہ قربانی دیا. انہاں نا کڈیا تو حضرت عبداللہ دا نکل آیا جنہ حضور دا نور سی. ہن او دل مطمئن نہ ہوئے تو اولاد ساری ہوندی ہے، لیکن انہاں دا دل سی بدوجیاں نواں ہی کوئی نکل آوندا تے میں ذبح کر چھڑدا، این ہن میں کیویں کراں؟ ان کرن تے دل نہیں. انہاں پھر کسی ایک عورت سی کاہنہ او دے کولوں پوچھیا کہ سانہ مسئلہ ہے تے میں کی کراں؟ انہاں فرمایا کہ تسی انج کرو کہ تواڈے علاقے وچ قبیلے وچ ایک بندے دی خون بہا کتنا ہے، دیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 اٹھ. انہوں نے فرمایا ایک پاسے 10 اٹھ رکھو پرچی ہے، ایک پاسے اپنے پتر دا نام لکھو، پرچی کڈ لو. اٹھ نکل آن تو اٹھ ذبح کر دیو، تو جے بیٹا آوے تے پھر 10 اٹھ اور بدا دیو. پھر پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کلیا سمجھ چاہ گیا. 10 اٹھ ایک پاسے تے جناب عبداللہ ایک پاسے پرچی اینج کر کے پھر کڈی تے جناب عبداللہ دا نام آ گیا. انہوں نے اٹھ بھی کر کے دوبارہ کڈی تے پھر حضرت عبداللہ دا نام آ گیا. 10 اور پا دیتے. اسی طرح کردیاں کردیاں 9 باری حضرت عبداللہ دا نام آیا ہے. 90 اٹھ ہو گئے تے پھر 10 اور پائے 100 اٹھ ہوئے تے پہلی باری پرچی اٹھان دی نکلی. تو پھر حضرت عبداللہ دے خون بہا دے طور تے 100 اٹھ حضرت عبد المطلب نے ذبح فرمایا. دی آپ نے سمجھا 100 اٹھ ذبح کر دیتا. 100 اٹھ ذبح ہو گیا. حضرت عبداللہ بچ گئے. ہوں حضرت عبداللہ جس گلی وچ گزرنا چونکہ انہاں وچ نور نبوت ہا، نور مصطفیٰ ہا، عورتاں ویکھنا تے انہاں کھڑیاں ہو جانا، راہ مل کے کھلیاں ہو جانا. کئی عورتاں نے دعوت نکاح دیتی کہ ساڑھے نکاح پڑھ لو. ایک کاہنہ عورت سی، کاہنہ، اس نے حضرت عبداللہ روک کے تو اپنے طرف نکاح دی دعوت دیتی کہ میرے نال نکاح کر لو. تو حضرت عبداللہ نے اس دی طرف توجہ نہ فرمائی. گھر گئے تو
جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے ایک لڑکی آمینہ بنت وہب نو پسند کر لیا. آمینہ بنت وہب حضور سرکار دی امی جان میں انہوں نے پسند کر لیا. اللہ اکبر. تو حضور سرکار دا نکاح حضرت آمینہ نال ہویا تو جمعرات دا دن سی. کیڑا دن سی؟ جمعرات دا نکاح پڑھایا گیا. جدو نکاح پڑھا گیا جمعرات دا دن سی, نکاح ہو گیا. اگو جمعے والے دن حضرت عبداللہ گلی چو لگے جان تو وہ عورت اگے کھلوتی سی, انہیں منہ دوجے پاسے کر لیا. اس ویلے تعجب نال حضرت عبداللہ روک گئے. تیا فرماندے نے کل تائیں تے تو ساڈے راہ مال کے کھلوتی ہونی ہے تے آج منہ کیوں پھیر لی؟ اس نے کہا عبداللہ میں پتہ نہیں کہ وجہ کی ہے, لیکن جیڑا نور تیری پیشانی چ کل پیا چمکدا وہ آج نہیں نظر آ رہا. اللہ اکبر. وہ نور حضرت سیدہ آمینہ دے اندر منتقل ہو چکے ہیں. آج وہ نور تیرے اندر نہیں رہا. اللہ اکبر. تو نور مصطفیٰ دی جلوہ گری حضرت سیدہ آمینہ دے اندر ہو گئی. اور سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ دور فطرت ایمان رکھن والی شخصیات چلی. دور فطرت دے اندر بھی کچھ لوگ وہ سن جڑے دور فطرت سن, یعنی دین ابراہیمی تے سن, فطرت دے مطابق خدا دی تعلیمات تے عمل کرنے دی کوشش کرنے والے سن. اور خالق دے قانون وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, جس قوم تک رسالت دا پیغام نہ پہنچے انہاں عذاب نہیں دیتا جائے. دور فطرت مسلمان سن. جدو نور مصطفیٰ آ گیا وجود پاک دے اندر تو مواہب لدنیا دے اندر اور باقی کتب دے اندر موجود ہے کہ بی بی سیدہ آمینہ فرماندی نے میں کوئی خبر نہیں ہوئی کہ میں حاملہ. اے کمال ہے. حضور سرکار اپنی ہر ادا دے اندر منفرد رہے. جی حضور دی والدہ فرماندی ہیں کہ میں محسوس نہیں ہویا کہ میں حاملہ, بس اینا کچھ ہویا ہے کہ میں نو اپنے کو خوشبو آؤندی سی. آپ فرما دیا کہ میں جس طرف نکل دی ہائی پتھر میں نو درود پڑھ دیا ہے, درخت میں نو سجدے کر دیا ہے. میں نے اتنا محسوس ہویا ہے. سیدہ آمینہ فرما دیا میں نے محسوس ہویا ہے. اس طرح عورتاں پریگننٹ ہو جان تو انہوں نے بڑے مختلف صورتحال ہوندی انہوں نے, لیکن آپ فرما دیا ایسا نہیں. میں بڑے خوبصورت خواب میں نو دے سا, میری طبیعت کوئی بہت کوئی گرانی کوئی ایسا میرے محسوس نہیں سی ہوتا, بلکہ سیدہ فرما دیا کہ میں حیران ہوندی سا. پہلی رات آئی تو اب فرما دیا میں نے خواب ایک بزرگ دی زیارت ہوئی. میں پوچھیا بزرگو تسی کون ہو؟ فرمایا آمینہ میرا نا آدم ہے, تین مبارک دینا تو نبیوں دے سردار دی امی بن گئی. آپ فرما دیا جدو شہرت ہو گئی کہ میں حاملہ کہ عورتاں آئیاں تو نہ میرے ہاتھ کڑا پا دیتا, بتاں دے نام دا, بتاں دے نام دا لوہے دا کڑا میرے ہاتھ چ ڈال دیتا. مرد نو لوہے دی کوئی چیز بھی پانی جڑی ہے نا, ایون کہ فقہا نے لوہے دے چین والی گھڑی نے بھی مکروہ قرار دیتا ہے کہ لوہے دی چین والی گھڑی بھی فقہا کہتے ہیں کہ بھی مکروہ ہے. چمڑے دے چین والی گھڑی جڑی ہے وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے, لیکن چونکہ لوگ ہونے پا لیندے ہیں, لیکن اس دے اندر قرات ہے, لیکن پھر بھی لوگ پا لیندے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وہ چمڑے دے چین والی گھڑی جو ہے اس نو استعمال. لیکن اگر کوئی لوہے دی بھی پا لیندے تو کوئی یہ دے حرمت دا حکم تے نہیں, لیکن مکروہ ہے. جی عزیز من سمجھئے اس کے انہوں نے وہ کڑا ہاتھ تے پا دیتا. جدو ہاتھ تے کڑا پایا نا تو یا کڑا حضرت آمنہ سرکار دے ہاتھ نہ لگا تے ٹوٹ کے گر گئی. خیر ہوئے تینوں اسی کڑا پانیاں تے وہ ٹوٹ کے تھلے ڈگ پوندا ہے. عزیز من اے دے اندر رمز ہے اور راز ہے کہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ دے وجود دے اندر آ چکیا سی.
تو یہ ممکن ہے کہ نور مصطفیٰ اماں دے اندر ہوئے، والدہ محترمہ دے اندر موجود ہوئے، تے انہاں دے ہاتھ تے شرک والا کڑا بھی رہ جائے، پھر شرک والا کڑا انہاں دے ہاتھ تے نہیں سی رہ سکتا۔ تو تائیں بابے آندے نہیں بھئی جے سائیں ہاتھ تے شرک والا کڑا نہیں ران دے دے تے دل شرک کی میں ران دے دے بلا، کیونکہ دل تے ہاتھ تو زیادہ نیڑے ہوندہ ہے بچے نو، تے جڑے ہاتھ تے نہیں چیز غلط برداشت کر دے انہاں دل وچ کتھے ران دینا ہونا ہے۔ میرے نبی سرکار تے سیانے بندے بڑا گلاں بڑیاں سیاڑیاں کر چھڑ دینے۔ حضرت یونس علیہ السلام جڑی مچھلی دے پیٹ 40 دن رہے ہے نا، ان اللہ مچھلیاں دی سردار بنا چھڑیا، کیونکہ ان دے وجود حضرت یونس نے ہے نا، حضرت یونس وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے 40 دن رہے، نکل آئے تھے، اللہ نے مچھلی نو مچھلیاں دا سردار بنا چھڑیا۔ بھائی یہ دی وجہ کی ہوئی ہے؟ اس واسطے کہ وہ دے مبارک پیٹے اللہ دے نبی نے 40 دن گزارے نے، تے جس ماں دے پیٹے میرے پاک نبی نے 9 مہینے گزارے نے، اللہ انہوں عورتہ دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ عزیز من سیدہ آمینہ طیبات طاہرہ، آپ فرما دیا کہ اس طرح وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اور ہر مہینے میں نو ایک نبی دی زیارت ہوتی سی، ہر مہینے۔ اور آپ فرما دیا کہ میں نو نہ بھوک محسوس ہوندی ہے تے نہ پیاس محسوس ہوندی ہے، نہ میری طبیعت اچھ خرابی پیدا ہوندی ہے۔ رسول اللہ سرکار دے میرے وجود اچھ آن نال میں نو خوبصورت خواباں دا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، میں عجیب و غریب نظارے بیندی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو اپنی امی دے پیٹ ایک سن، اللہ نے اتھے انہوں نے انجیل حفظ کروائی سی۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں دے پیٹ رحم انجیل حفظ کر کے دنیا دے تشریف لائے سن، اللہ اتھے انہوں نے علم دیتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اپنی امی دے پیٹ انجیل حفظ کر دے سن، میرے پاک نبی سرکار فرماتے ہیں میں جدو اپنی ماں دے رحم سانا جڑی لوح محفوظ تے قلم چل دی آئی، میں او دے چلن دی آواز بھی اپنی امی دے اندر سنتا رہتا سا۔ آپ دی توجہ ہوئی ہے حضرات؟ عزیز من گل سمجھنا لیے اگر کوئی سمجھ رہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی نے، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی نے میرے نال کوئی بدلہ لینا ہوئے، میں کسی نے کوئی زیادتی کیتی ہوئے تو اپنا بدلہ لے لو، کوئی صحابی نہیں تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو سا ایک بار صبح میں چھڑی چبوئی سی، تو حضور نے فرمایا تو اے چھڑی لے تو بدلہ لے۔ انہوں نے کہا جی تو سا میں چبوئی سی، میں قمیض لائی سی، تُسی قمیض اتارو۔ تو حضور نے پیچھو اپنی قمیض مبارک اوپر کر دی، پیچھو دیا ہے کہ گھٹنے زمین تے رکھے، کہ حضور سرکار دی جڑی مہر نبوت آئی، حضور دے دو جڑے شانے نا کندھیاں دے درمیان والی جگہ، ایتھے کبوتری دے انڈے دے برابر مہر نبوت سی، جس تے محمد رسول اللہ لکھیا سی۔ تھلے بیٹھے اس مہر نبوت نو چومیا، حضور فرماتے ہیں تو تو بدلہ لینا سی، یہ کی کردا پیا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ غرض من قصاص نہ بود، غرض من آبود کہ مہر نبوت را بینا، وآز آئے ترا مسکنم کہ شما فرمود من مس جلدی لن تمسہ النار۔ سونیا میری اے غرض کی تو سی کہ میں بدلہ لما، میں تے بہانہ بڑھایا ہے تو اٹھے نار ماں سون دا، کیونکہ تسا فرمایا ہے جیڑا میرے نال لگ جائے انہوں آگ نہیں لگ دی۔ یا رسول اللہ میں تے تواڈے نال لگن دا بہانہ بنایا ہے، کیونکہ جڑا تواڈے نال لگ جائے انہوں آگ نہیں لگدی۔
ہائے ہائے جیڑا نال لگ جائے وہ نہیں لگدی تے ماں دا کی مرتبہ ہو سی جیڑا نال لگ جائے وہ نہیں لگدی اجے بندے اندر یوں نہ کلمہ کوئی نہ پڑھیا میں کہ بھئی ساڈے نال کلمے دی باس ہی نہ کر جیڑا نال لگ جائے حضور سرکار حضرت جعفر دے گھر گئے تو نہ کھانا کھا کے رومال پیش کیتا حضور نے ہاتھ صاف کر لے وہ فرماندے نا اساں دھوتا ہی نہیں اساں دھوتا ہی نہیں گندا ہو جائے تے اگے سٹی دا سی میل سڑ جاندی سی تے کپڑا اوویں رہندا سی وہ سڑدا کیوں نہیں سی حضور سرکار دے ہاتھ لگے نے آپ نو سمجھ آئیے حضرات کہ نہیں جنوں سرکار ہاتھ لا دے گل تے سمجھن والے واسطے ہوندی ہے نا بھائی میاں تسی ہر تھاں تے نماز پڑھ دیو مسجد یہ زمین ساری مسجد کیویں بن گئی جامع مسجد نور تو باہر بھی نماز پڑھو تے ہو جائے گی اس تو پراں باہر پڑھو تے تاں بھی ہو جائے گی اس تو اگاں پڑھو تے تاں بھی ہو جائے گی یہ ساری دھرتی مسجد کیویں بن گئی عزیز من سمجھ لو اور یاد رکھ لو اس واسطے بن گئی ہے اس دھرتی اتے میرے پاک حضور نے قدم رکھے آئے فرمایا جوہلت لیا الارض کلہا مسجدہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا کر پاک کر دیا ہے جس کے ایک قدم سے اتنی بڑی زمین پاک ہو جائے اس کی ماں کتنی پاک ہوگی ساڑھے کو رواج ہو گیا اسی اپنے بچیاں نو دنیاوی تعلیم میں بڑا آگے لے کے جانا چاہنے ہیں ساڑھا بچہ آگے چلا جائے آگے چلا جائے آگے چلا جائے لیکن جنہ لوگوں نے اپنے بچیاں نو قرآن مجید پڑھایا نا دین دی تعلیم دیتی ہے حافظ بنایا تو میرے آقا سرکار فرما دیں قیامت کا دن آئے گا تو جڑا حافظ قرآن دی ماں ہوئے گی باپ ہوئے گا البس یوم القیامت تاجا ذوءہو احسن من ذوء الشمس اللہ حافظ قرآن دی ماں دے سر تے تاج رکھے گا البس یوم القیامت تاجن تاجن جنہاں تاج دینا سمر میرے مالک نے جہنم میں چھتے نہیں نہ گلنا تاج رکھ کے جہنم میں چھتے نہیں نہ گلنا تاج دا یہ بھی مانا ہے میں تاج رکھنا ہے تے دینی جنت ہے وجہ یہ دا پتر حافظ قرآن ہے البس یوم القیامت تاجن اللہ سانو اپنے پترانو دین دا خادم بنان دی توفیق عطا فرمائے ضروری نہیں وہ بندہ دین اس واسطے پڑھائے بھائی مسجد سر سے چال ہے اس واسطے سے کیا مطلب ہے بزنس کرے کاروبار کرے دکانداری کرے لیکن عالم دین ہو بھائی بی اے کر کے بھی تے دکان تے ہی بانے ہی نا وہ جنیا عمران خان تو نوکریاں تے سگی ہیں گل دی گل ہے تسی ہوندے تے پکے ہوئے کھلوتے ہو بھئی بڑیاں نوکریاں ہونی ہیں بی اے کر کے بھی تے تو کپڑے والی دکان تے کھلا رہا بی اے کر کے بھی تے ریڑھی لائیس نا بی اے کر کے بھی تے بزنس ہی پیا کردا ہے نا تے ادھر سے نظامی کر کے بزنس کیوں نہیں کردا وہ حافظ قرآن ہو کے بزنس کیوں نہیں کردا بھائی توجہ ہے حضرات کے نا جی یہ مطلب ہے میں کیا مطلب ہے وہ پڑھ جائے گا اپنا کاروبار تے سنبھال ہی لے گا یہ عالم دین ہویا تے قیامت والے دن تین بھی سنبھال لے گا دورے فائدے لین دی جاج سیکھ لیتے ہیں میں سمجھا رہا ہوں لنجی سان تے بڑا شوق بنے ہیں جی میں کہا بھی نوکریاں تے پاکستان ہے کوئی نہ تو تھی کرانا تاکہ بھی کام نہیں ہے پھر تو کام کرے لیکن عالم دین بڑا چھٹو کام بھی کرے پھر عالم دین کام میں فیل نہیں ہوندے اللہ انہوں نے قرآن مجید تے حدیث تے نور نال انہوں نے ذہن زیادہ تیز کر چھڑتا جی سمجھ آئیے کوئی نہ کرے ہاں اللہ پاک انہوں نے ذہن زیادہ سپیڈ کر چھڑتا وہ زیادہ تیز ہو جاتا کیونکہ قرآن مجید ایک نور ہے حدیث مصطفیٰ دا نور ہے اس نور دی چانن نال اللہ پاک انہوں نے ذہن کھول دے تو دنیاوی معاملات وچ بھی ہو دوجیاں نال وگے ہوندے کیونکہ صاحب شعور ہوندے صاحب عقل ہوندے عزیزاں نے من حافظ قرآن دی ماں دے سر تے تاج ہوئے گا کیا مرتبہ ہے لوگ پوچھن گے یا اللہ کون نے کیا ہے صدیق نے جواب آئے گا نہیں یا اللہ کیا ہے اغیاس دیاں ماواں نے اقتاب دیاں ماواں نے آئے گا جواب نہیں یا اللہ کون نے فرمایا اے اونے جنہ دیاں پترہ نے قرآن حفظ کیتا ہے جنہ نے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنایا ہے انہاں ماواں دے سر تے نور دا تاج ہوئے گا حشر دا میدان ہوئے گا لوگاں دیاں ماواں دے سر تے نور دے تاج ہون گے ایک ماں ہوئے گی
جڑیاں ساریاں ماواں وچ بلند مرتبہ ہوئے گی کہ او دی شان ہوئے گی کوئی عالم دین دی ماں کوئی حافظ قرآن دی ماں ساریاں تو اونچی شان والی صاحب قرآن دی ماں محمد مصطفیٰ دی والدہ نے جنہ دی شان علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی مسالک الحنفاء فی والد مصطفیٰ کتاب اجے بھی مل دی ہے مارکیٹ وچ اویلیبل ہے مسالک الحنفاء علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم دین اور بڑا معروف جملہ ہے انہوں نے آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو حضور دی شان وچ کتاب لکھی انہوں نے تعارف کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نو حضور نے 72 مرتبہ زیارت کرائی ہے ستیا نہیں کرائی جاگدیاں کرائی اے ذہن وچ رکھنا ایک ہوندی ہے ستیاں زیارت ہونا حضور دی ایک کہ جاگدیاں اکھاں حضور دی زیارت ہونا علامہ جلال الدین سیوطی نو 72 مرتبہ حضور دی جاگدیاں زیارت ہوئی ہے یہ میٹھے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہاں جی عزیزاں دی وقار دے آپ فرماتے ہیں اس دی وجہ کی ہوئی ہے فرمایا میں حضور دی امی جان دی شان وچ کتاب لکھی ہے لکھ کے اپنے سرانے رکھی ہے تے سرانے پتر موبائل ہوئے تے خواباں ہور ہوندیاں ناراض تے نہ ہوئے با ویندیاں سرانے ڈگ پیا تے بندہ اوتھے ہی موبائل دے اوتے سر رکھیا تے سو گیا تے جے سرانے کوئی کتاب قرآنی پئی ہوئے نہیں تو پتر پھر وہ خواب ہو رہا ہوندی ہے یہ فرق تو ہے نا ایک بزرگ دا میں دستا رہا نا کہ حضرت مجدد الافسانی جڑے مسلح تے نماز پڑھ دیا ہے نا وہ مسلح تے بندہ ایک جگہ تے سجدہ کرتا رہے تو نشان پہ جائے جڑے مسلح تے آپ نماز پڑھ دیا اس مسلح تے ایک بندے نماز پڑھی اس جگہ تے ان دا سر لگا ستا خواب اجراتی زیارت ہوئی بڑا حیران ہوا جی میں نے زیارت ہوئی ہے فرمایا نماز کتھے پڑھی ہے اس جگہ تے فرمایا جتھے اللہ والیاں دا سر لگدا رہیا اوتھے تیرا متھا لگا ہے نور تے ہونا پتر موبائل سرانے رکھ کے ستیاں خواباں ہو روندیاں نے قرآن تے حدیث سرانے رکھ کے ستیاں خواباں ہو روندیاں نے جی میری جانے فرق پہ جاندے عزیز من حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں میں کتاب حضور دی امی جان دی شان والی وہ دے وچ قرآن و حدیث لکھیا سی نا استدلال کیتے سن قرآن تو حدیث تو اور وہ دے آیات لکھیاں سن احادیث لکھیاں سن او سرانے رکھی اور میں سو گیا فرماتے ہیں میں ستا تے مینوں خواب سیدہ آمینہ دی زیارت نصیب ہوئی ہے سیدہ آمینہ دی زیارت نصیب ہوئی ہے فرمایا جلال الدین میں اپنے بیٹے محمد نو کہہ کے آئیاں تجھیاں نو خواب وچ ملنے اس عالم دین نو جاگدیاں زیارت کرائی تیری ماں نال پیار کرنے والا ہے تیری والدہ دا خدمت گزار ہے تیری والدہ دا دفاع کرنے والا ہے آپ فرماتے ہیں حضور دی والدہ دی دعا دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے میں نو حضور دی 72 واری جاگ دیاں زیارت کروائی ہے ادب جی اپنی ماں دا ادب کیتے ہیں اللہ راضی ہوندہ ہے نا تے حضور دی والدہ دا ادب کیتے ہیں اللہ اس تو بھی زیادہ راضی ہوندہ ہے عزیز من و دوستان من آخری جملہ 10 خرید ختم ہوگی باقی اگلی بار یہ تھی شروع کریں جس بندے نے ادب نہیں کرنا استاد دا مرشد دا ماں دا باپ دا وڈے برا دا سسر دا او بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا کسے میدان ہے جڑے تو 4 جماعتاں پڑھ بندے ہو تو یہ نہ سمجھا کرو بابا ان پاڑے تے ان کی سورے اب ان سورہ آئی تے تو بھی پیدا ہوئے ہیں ایڈا بے سورہ ابا بھی نہیں جڈا بنا چھڑ دے جی انہوں سور کوئی نہیں یہ جی بوڑھا ہو گیا جی یہ ہون فلانا ہو پتر جی میں دا بھی یہ ابا ابا ہی ہوندہ ہے تے جی اللہ زندگی لنگائی تے بوڑھیاں سے بھی ہو ہی جانا ہے اے تے اسلام دا حسن ہے کہ ابا بوڑھا ہو جائے تے جنت دے کول اللہ گل چھڑدا ہے
بہتے بھج بھج کے نہ ڈھونڈ ہونا اتنے جنت ہی ماں بڈھی ہو جائے تو جنت وہ کول گل چھڑتا ہے مالک میں تینوں گھما جنت کا و نارو کا تیرے ماں باپ ہی تیری جنت نہیں اتنے لے لا کیا یہ موجہ نہیں کہ بندے جنت ڈھونڈ دیا تھے گھر آ گئی عزیز من و دوستان من حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہاں رے صداوے مت روڑ دیوی تو دکڑے ہمیشہ اپنے بزرگاں دا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھیا ہمیشہ اپنے استاداں دا اپنے مرشد دا یاد رکھو جڑا مرشد ہے نا یہ مرتبہ بزرگاں باپ تو بھی بلند رکھے کیونکہ باپ جسم دا باپ ہے مرشد روح دا باپ ہے باپ ایس جسم دا سبب ہے اینو پالیا سو وڈیاں کیتا سو اینو خوراک دیندا رہیا لیکن مرشد روح نو بلندی تے لے جان دا سبب ہوندا ہے اس واسطے او دا مرتبہ باپ تو بھی سائیاں بلند رکھیا ہوا ہے صوفیاء دے اندر مرشد دا رتبہ باپ تو بھی زیادہ ہوتا ہے سو بھائی میرے وڈا برا باپ دے درجے تھے توڑا سسر سورا توڑے باپ دے درجے تھے یہ شرع شریف دے معروف اصول نے اور توڑا استاد جیدے کو تسان کچھ سکھیا ہے پڑھیا ہے وہ توڑے باپ دے درجے تھے اللہ کریم سانو انہ سارے رشتیاں دا ادب تے احترام کرنے والا بنائے بما علینا الا البلاغ